بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغربی مفکرین اور دانشوروں نے جہاں دنیا کے لیے نقصان اور مشکلات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، وہیں پہ کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے کچھ اچھے کام وہ کیے ہیں۔ یہ بات سن کے بلا شبہ لوگ وہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو صرف نیرو مائنڈنس ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کس طرح سے انگریزوں نے لوٹ مار یہاں مچائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ افریقہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، خیر اس کے اوپر ایک نیا باب وہ کھل سکتا ہے، اس کے اوپر لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ افریقہ کے اندر وہ اب تک کئی ممالک کو وہ لوٹا گیا ہے اور ابھی تک لوٹا جا رہا ہے۔ ان کے وسائل وہ لوٹے جا رہے ہیں، اور یہ مغربی جو لوگ جو مغرب ہے، مطلب جن کو ہم برطانیہ ہے یا امریکہ ہے، یہ لوگ ہیں جو ابھی دونوں ہاتھوں سے ان ممالک کو لوٹ رہے ہیں۔ وہاں کی عوام کو آپ جا کے دیکھیں، اگر آپ کینیا کی بات کریں، صومالیہ کی، سوڈان کی اور بہت سارے اور ممالک کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ تو لوگوں کو صاف پینے کا پانی تک نہیں ملتا ہے، لیکن وہاں کے ہیرے جواہرات کہاں جاتے ہیں، وہاں کا سونا کہاں جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں جاتی ہیں اور وہاں کے جو مفکرین اور دانشور ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو لوٹا ہے، یہ وجہ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی شخصیات بھی مغرب نے وہ دنیا کو متعارف کرائی ہے کہ جن شخصیات نے ایک اچھا سلسلہ وہ شروع کیا ہے۔ اگر بات کی جائے نوبل پیس پرائز کی، کہ جو پوری دنیا میں وہ ایسی شخصیات کو دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے امن کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے کام کیا ہو، اگرچہ یہ نوبل پیس پرائز ہے یہ بہت سارے شعبوں میں دیا جاتا ہے۔ یہ کیمسٹری کے شعبے میں بھی دیا جاتا ہے، فزکس کے شعبے میں بھی دیا جاتا ہے، ادب کے شعبے میں بھی دیا جاتا ہے اور امن کے شعبے میں بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تمام شعبے ہیں جن میں آج تک وہ یہ نوبل پیس جو پرائز ہے یہ دیا جاتا رہا ہے، اور ابھی بھی کنٹینیو ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ شروع کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، تو یہ سویڈن سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت ہیں جن کا نام ہے الفریڈ نوبل۔ الفریڈ نوبل یہ ایک دانشور ہیں اور انہوں نے بہت ساری کتب بھی لکھی، ادب سے ان کا گہرا تعلق رہا اور ساتھ ساتھ ان کا سائنس سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اب سائنس میں کیا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ تارکول کی ایک کمپنی رشیا کے اندر چلاتے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ گئے رشیا میں، انہوں نے کاروبار کیا، لیکن وہ کاروبار کافی عرصہ وہ ناکامی کا شکار رہا، آخرکار وہ بند ہو گیا۔ اور جب وہاں سے ان کا کاروبار ختم ہوتا ہے تو یہ وہاں سے آ کے ڈینمارک میں اپنا ایک بزنس شروع کرتے ہیں۔ ان کو کچھ نئے چیزیں ایجاد کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو مختلف چیزیں وہ بناتے رہتے ہیں۔ رشیا سے واپس آنے کے بعد انہوں نے جس وقت ڈینمارک کے اندر کام شروع کیا تو یہ ایک نئی چیز وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس کو نوبیلیم کے نام سے وہ جانی جاتی ہے، یعنی کہ سائنس میں ایک اضافہ تھا، یعنی کہ کیمسٹری کی دنیا میں ایک اضافہ تھا، نئی چیز وہ انہوں نے ایجاد کی۔ اسی طرح سے اور چیزیں بہت بنانے کا ان کو شوق تھا، اس وجہ سے انہوں نے بہت پیسہ کمایا، اور یہ پیسہ جب انہوں نے کما لیا تو کہتے ہیں کہ اب یہ 1890 کی بات ہے کہ جس وقت وہ مطلب ریٹائر ہوئے اور حالات یہ جب بیمار ہوئے تو ان کو خیال آیا اور انہوں نے یہ وصیت وہ لکھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا جائے کہ پیس پر جو کام کریں، جو لوگ بھی کام کریں، ان کو ایوارڈ دیا جائے۔ اور اس نے خصوصاً خواہش کا اظہار کیا، اپنی وصیت میں یہ لکھا کہ کن لوگوں کو یہ پیس پرائز دیا جانا چاہیے۔
اور اس بیس پہ اس نے سب سے پہلے جو نامینیٹ کیا وہ اپنی ایک عورت جسے یہ پسند کرتا تھا اپنی زندگی میں، لیکن اس نے باہر کے جو ہے اسے توجہ نہیں دی تھی، لیکن یہ اسے پسند کرتا تھا. تو یہ اس عورت کو جو ہے پہلا نوبل پیس پرائز جو ہے وہ دیا گیا اس کے مرنے کے بعد، اور یہ اس کی وصیت کے مطابق تھا. یہ تقریباً 1901 کی بات ہے، یعنی کہ 1901 سے نوبل پیس پرائز کا جو سلسلہ تھا، یہ سلسلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا. نوبل پیس پرائز اس وقت تک تقریباً 900 افراد کو دیا جا چکا ہے. ہر سال اس کی جو ہے وہ ایک چناؤ ہوتا ہے اس کے لیے، اور جس چناؤ میں جو ہے بہت ساری جو ہے میئرز سے ایک پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پرسنالٹی کے کتنے کام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں کو بھی دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں، این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی کارکردگی کو دیکھ کے ان کو بھی دیا جاتا ہے یہ ایوارڈ. اور اب تک بہت سارے ایسے ادارے ہیں، خصوصاً جیسے ریڈ کراس ہے. ریڈ کراس نے اس وقت تک 3 مرتبہ جو ہے نوبل پیس پرائز جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اس کے ساتھ UNHCR جو ہے ادارہ یونائٹڈ نیشن کا، اس نے 2 دفعہ یہ ایوارڈ حاصل کیا. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو دوسری خاتون تھی جس کو دوسرا ایوارڈ دیا گیا. وہ خاتون جو تھیں ان کو بھی یہ ایوارڈ 2 دفعہ دیا گیا تھا. اس کے علاوہ بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کو دنیا میں 2 دفعہ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. اچھا، لیکن بدقسمتی سے ان کا یہ ایوارڈ جو تھا، نوبل پیس پرائز جو تھا، یہ بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ بھی رہا. انہوں نے ایسی شخصیات کو دے دیا جو حقدار نہیں تھی. اگر بات کی جائے امریکہ کے جو ہے پریزیڈنٹس کی، تو جس میں باراک اوباما کو جو ہے یہ ایوارڈ دیا گیا. اب باراک اوباما جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری کنٹریز کے خلاف جو ہے، اب آپ یہ سمجھیں کہ ان کے میں مداخلت کی، ان کے اوپر جنگی جو ہے وہ جرائم بہت زیادہ ان کے اوپر اس وقت موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود کہ انہوں نے کئی ممالک کے اوپر بلا وجہ حملے کیے، عراق کی بات کر لیں یا اور بہت سارے ممالک ہیں جن کے اوپر انہوں نے حملے کیے، اس کے باوجود، ان جنگی جرائم کے باوجود ایسی شخصیات کو جو ہے وہ پیس پرائز دیا گیا. اگرچہ ہماری جو عوام ہے وہ تو ایک سادہ لوح عوام ہے، وہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتی ہے کہ مغرب نے کوئی کام شروع کیا ہے. تو لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ جو مغربی جو فلاسفر ہیں یا دانشور ہیں یا تعلیم و تعلم سے کام لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں یا فلاحی کام جتنے بھی کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ جو ان کے جتنے بھی کام ہیں اس میں جو بڑی شخصیات آئیں گی وہ مغرب سے ہی تعلق رکھتی ہوں، صحیح، یا مغرب سے تعلق رکھتی ہوں یا مغربی فکر کے زیر اثر. اگر بات کریں کہ 2014 میں پاکستان کی ایک لڑکی ملالہ یوسفزئی کو بھی نوبل پیس پرائز جو ہے وہ دیا گیا، تو یہ کیوں دیا گیا، یہ کس بنیاد پہ دیا گیا؟ کیونکہ ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے اندر پل رہی ہیں، اور ان کو امریکہ ہی یہاں سے لے کر گیا ہے کہ آپ نے جی ایجوکیشن میں بڑا کام کیا ہے. تو بہرکیف ان کو اس طریقے سے لے جا کے وہاں پہ یہ پیس پرائز دیا گیا ہے. اب اس کی بھی بیس یہ بنتی ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے یہ کام جو ہے مغربی ایما پہ کیا، اور مغرب کے ساتھ مل کے، حتیٰ کہ ابھی بھی جتنے بھی معاملات جو ہے وہ مختلف اسلامی معاشروں میں چل رہے ہیں، تو ان میں مختلف چیزوں کی مخالفت کرتی آ رہی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں تو اس وقت ایران کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ خواتین حجاب کی مخالفت کر رہی ہیں. حجاب ایک اسلامی فریضہ ہے، یعنی کہ اسلام میں یہ واجب جو ہے وہ ایک کام ہے.
اور ایسے کام کو کی مخالفت کرنا جو ہے وہ شاید کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اگر یہ کوئی بھی سیکٹ کسی قسم کا بھی فرقہ موجود ہے، چاہے وہ حنفی مکتب سے تعلق رکھتے ہو یا جعفری مکتب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی مکتب ہو، تو اس میں شرعی جو پردہ ہے، پردہ جو ہے اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پردہ واجب ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی ملالہ یوسفزئی نے پردے کی جو مخالفت کرنے والی خواتین تھیں ان کی حمایت میں بات کی۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ مغرب میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مغرب جو کہے گا ان سے وہ کروا لے گا، صحیح ہے، یہ ان کے لیے۔ تو ایسی شخصیات کو بھی نوبل پیس پرائز جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب تک تقریباً 900 شخصیات ایسی ہیں جن کو نوبل پیس پرائز جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس میں کئی خواتین، کئی سائنسدان، کئی مفکرین، دانشور، ادیب جو ہے وہ اس وقت شامل ہیں۔